انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ انفو گورنر کے بہت سے ناظرین کے اصرار پر آج ہم حجت الوداع کے خطبے کے تمام نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے پیغام توحید پھیلانے کا کام مکمل کر لیا ہے، اس لیے اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے تمام اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے دہرایا اور فرمایا کہ ہم صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہی مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، یعنی وہ تمام تعریفیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور مدد اور مغفرت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی اور سے مدد مانگنا شرک کہلاتا ہے، جو توحید کا اہم جزو ہے۔ توبہ قبول کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر گمراہ کرنا چاہے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، یعنی بندے کا مطلب اللہ کی بندگی کرنے والا، اور رسول کا مطلب اللہ کا پیغام پہنچانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب اگر کوئی ذات میں یا صفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھے گا تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے مسلمانوں، اسلام سے پہلے کی وہ تمام بیہودہ رسوم جن کا میں نے خاتمہ کیا، ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے تم سب برابر ہو۔ اور فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ خون کا بدلہ لینے کی جو رسم دور جاہلیہ سے چلی آ رہی تھی، سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ حاکم کی اطاعت کے بارے میں بھی واضح ہدایت کی کہ حاکمیت امارت یا انسانی رتبے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم کو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی پیروی کرتا دکھائی دے، اس کی پیروی تم پر فرض ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ وہ منافقین جو اسلام سے بغض رکھتے تھے، وہ خلافت کے معاملے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا، تاکہ آپ کے بعد منافقین امت میں انتشار پیدا نہ کر سکیں۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور عورتوں سے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیں۔ اسلام میں سود حرام ہے، اسی لیے اپنے خاندان کے عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کر کے سود کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام میں وراثت کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اور کوئی غلام اپنے آقا کی نسبت تبدیل نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا فرمان اور دوسری سنت والجماعت۔ اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج مسلمان اسی لیے رسوا ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اس جماعت کی اطاعت ترک کر دی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا کر تیار کیا تھا۔ منافقین اس جماعت پر اعتراض کر کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرنا، لیکن ہم آج مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک امت کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے۔ کوئی عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی عاشق اہل بیت، کوئی عاشق صحابہ اور کوئی عاشق اولیاء بنا ہوا ہے، لیکن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی مسجدیں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ یا تو مسجد میں دیر سے آتے ہیں یا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ امام ان کے فرقے کا نہیں ہوتا۔ میں تمام علماء اور پڑھے لکھے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں کی نماز ہو جائے گی جو تفرقے میں پڑے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ردگردانی کر کے اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔